بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد. سامعین کرام و ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے پچھلے دنوں کی طرح اس بار پھر توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ گفتگو کریں. امت مسلمہ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں. کوئی بھی نبی آنے والا نہیں آپ کے بعد. جو نبی کہے کسی کو وہ جھوٹا ہے، کہنے والا جھوٹا، جس کو کہا جائے وہ جھوٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. کوئی بھی نبی نہیں آنا ہے، قیامت تک نبی نہیں آنا ہے. فرما دیا گیا ہے صاف صاف: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی کو نبی کہا جائے یا نبی مانا جائے یا نبی والی بات اس کے متعلق سمجھی جائے. وہی خط کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ. اور وہ باتیں جو بات کی ہیں ان کو اس طور پر پیش کیا جائے جو نبوت کے واقعات کی طرح سمجھی جائیں تو یہ بھی غلط ہے. عہد نبوت کے واقعات جو ہیں ان پر مہر نبوت ثبت ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا بڑا قلق ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ عظیم پیش آ گیا، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کو مبعوث فرمایا اس طور پہ کہ ذمہ داری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، توحید کا پیغام پہنچانے کی دوسروں تک ذمہ داری، آخرت پر یقین مضبوط کرنے کے اور کرانے کی ذمہ داری اب یہ امت کو کرنا ہے. شریعت جو آئی ہے آپ کے ساتھ اور آپ پر اتاری گئی قرآن پاک کے ذریعے سے، وہ برابر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر منتقل کی جاتی رہے گی، نافذ کی جاتی رہے گی، اس کا اجرا ہوتا رہے گا. یہ کام قیامت تک ہونا ہے. اور جزوی طور پر، کلی طور پر، مقامی طور پر، زمانی طور پر، کم دائرے کے طور پر، زیادہ وسیع دائرے کے طور پر، جس سے جب اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا کام لے گا. لیکن اس میں ادعا کبھی پسند نہیں کیا گیا. کبھی غیر معمولی صلاحیت، طاقت کسی میں پیدا ہو گئی تو اس نے اپنے کو مجدد سمجھ لیا اور مجدد کا دعویٰ کر دیا تو وہاں سے تجدد کی بو آنے لگی. لیکن لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اس لیے کہ بو کا سمجھنا، خوشبو کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی.
بہت سے ایسے لوگ متجددین پیدا ہوئے جنہوں نے کہا مجدد ہیں، لیکن جنہیں خوشبو بدبو کا فرق معلوم تو سمجھ گئے یہ متجدد ہیں، مجدد نہیں۔ اس لیے اگر کوئی معمولی طاقت کسی کے اندر ہے، زیادہ صلاحیت، زیادہ شکتی کسی کے اندر ہے، وہ اس چیز کو اللہ کا فضل جانے اور اس کا صحیح استعمال کرے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیتیں دی ہیں، زبان کی، بیان کی، جسم کی، دماغ کی، دل کی، ہاتھ کی قوت، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی طرح پوچھیں گے۔ ہر شخص کو اللہ کے دربار میں اکیلے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھیں گے اس کی عمر کے بارے میں کہاں لگائی، اس کی جوانی کے بارے میں کہاں لگائی۔ جوانی میں ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جتنے جسم کے اعضاء ہیں اور قوا ہیں اور جوارے ہیں سب زوروں پر ہوتے ہیں، اور 40 کے بعد سب کمزور ہونے لگتے ہیں اور ڈھلنے لگتے ہیں۔ جوانی کی ایک الگ بات ہی ہے، اور اسی میں آدمی یہ طاقت کا غلط استعمال، اختیار کا غلط استعمال کر جاتا ہے۔ اختیار والا اپنے کو آزاد نہ سمجھے، طاقت والا اپنے کو آزاد نہ سمجھے، جو چاہیں اپنی زبان سے کہہ لیں، جو چاہیں ہم اپنی طاقت سے، اختیار سے کر لیں اور کہہ لیں۔ ہم تو مالک بن گئے ہیں، مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے، پوچھے گا ایک چیز کے بارے میں۔ پیسہ بڑی نازک چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ پیسہ کہاں سے لیا، چاہے کمایا ہو، چاہے یوں ملا ہو، چاہے ہدیہ ملا ہو، تحفہ ملا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا۔ آج آدمی میں یہ بھی شعور نہیں، یہاں چاہتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے پیسہ لگا دیتا ہے، اور مال مخلوط ہو کر کے مشتبہ ہو جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے۔ مشکوک میں پڑنے کے بعد آدمی ڈائریکٹ حرام میں پڑتا ہے، اور جب بدبو آتی ہے تو بدبو سنتے ہوئے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور بدبو اور خوشبو کا فرق باقی نہیں رہتا سونگھنے والے کے اندر۔ اس لیے پیسہ کس کے ساتھ لگایا جائے، پیسہ کہاں لگایا جائے، پیسہ کاروبار میں کن لوگوں کے ساتھ لگایا جائے، یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کے کرنے کی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ میرا پیسہ ہے، ہم آزاد ہیں، جہاں چاہیں لگا لیں، جس چیز کو چاہیں دارالحرب کہہ دیں، جس چیز کو چاہیں دارالامن کہہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے معاملات میں ہم فتویٰ خود نہیں دیں گے، لیکن نص ساتھ ہوتا ہے، نص کا شر ساتھ ہوتا ہے، شیطان کا شر ساتھ ہوتا ہے۔ ہم علماء کے پاس جائیں گے، چاہے مفتی ہوں، لیکن دوسرے معتبر ثقہ مفتیوں کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، اطمینان کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ علم کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ علم جو لیا ہے اس میں امانت کیا امانت داری کیا تھی، علم کا عمل کتنا تھا۔ جتنا علم کسی جس کے پاس ہے ویسے عمل کے بارے میں پوچھو گی۔ علم کس طرح لیا، علم کن لوگوں سے لیا، دیکھ لو دین کس سے لے رہے ہو، دیکھ لو علم کس سے لے رہے ہو۔ غیر ثقہ سے اگر علم لیا جائے گا اور غیر ثقہ سے اگر دین لیا جائے گا تو نقصان دہ ہوگا۔ اس میں عصبیتیں نہیں چلتی کہ ہمارا رشتے میں کوئی بڑا ہے تو ہم اسی کی بات مانیں گے، وہ کہہ رہا ہے، میرا باپ کہہ رہا ہے تو ہم اسی کی مانیں گے، میرا چچا کہہ رہا ہے تو ہم اسی کی مانیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی کو کتاب و سنت کو صرف دیکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سلف کا عمل بھی دیکھنا پڑے گا۔ سلف نے کیسے سمجھا ہے قرآن پاک کو، سلف نے کیسے سمجھا ہے حدیث پاک کو، سلف نے کیسے سمجھا ہے کہ سنت کو کیوں فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، آگے کیوں کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے بھائیوں، جو منعم علیہم ہیں ان پر اللہ کے انعامات ہیں، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے،
شہداء میں سے، صالحین میں سے، بزرگوں میں سے، اولیاء میں سے، اصفیاء میں سے تھے۔ ان سب کے کو بھی سیرت کو دیکھنا ہے، طرز کو دیکھنا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی سنانے کی کتابیں بھی بڑی اثر انداز ہوتی ہیں سیرت نبوی کی کتابوں کے ساتھ، اس لیے کہ ڈائریکٹ ہمیں صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہم ڈائریکٹ صحیح طور پر کتاب و سنت کو، سیرت کو سمجھ پائیں۔ تو ہمیں جو ہے ایسے منعم علیہم بندوں کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا پڑتا ہے، ان کی اتباع کرنی پڑتی ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب تھے، شیخ المشائخ تھے، بقیت السلف تھے۔ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ آزادی نہیں، ایک مومن آزاد نہیں ہے، ایک مسلمان آزاد نہیں ہے، پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے، سنت کے احیاء کا ذمہ دار ہے، سنت کی اتباع کا ذمہ دار ہے۔ یہی نہیں سنت کی صرف اتباع کرے بلکہ سنت کا زندہ بھی کرے گا۔ داڑھی کی سنت ہے، کیا سنت نہیں ہے؟ سارے انبیاء نے داڑھی رکھی ہے، پھر بھی ہم شرماتے ہیں تو کہتے ہوئے کہ لوگوں کو برا نہ لگ جائے، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے سنت زندہ ہو، قریبی لوگوں میں زندہ ہو۔ نماز کے لیے کہنا کہ یہ سنت نہیں ہے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ کون نمازی ہوگا، لیکن صرف صبح کی نماز کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ زہرا قریب تھی، ان کا کمرہ پاس تھا، جب اپنے کمرے سے نکلتے تھے تو حضرت فاطمہ کا کمرہ آتا تھا، آپ ان کا آواز لگاتے تھے اور صبح کی نماز کے لیے کہتے تھے۔ بھائیوں، نماز کو کہنا بھی ہے، نماز کو کیوں قرآن مجید میں کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ رزق کے لیے ہم کیا کیا ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم نسخہ عطا فرمایا ہے کہ نماز کو کہیے، نماز پر جمیے، اپنے تعلق سے نماز کو کہیے، اور ہم آپ سے وَأْمُرْ أَهْلَكَ اپنے اہل تعلق سے نماز کو کہیے اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نماز پر جمیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا آپ سے ہم روزی نہیں مانگتے، ہم طلب نہیں کرتے روٹی، نَحْنُ نَرْزُقُكَ روزی تو ہم دیں گے، آپ کا روزی نہ تو ہم مقرر کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ تو داعی کے ساتھ کتنا بڑا وعدہ ہے، نماز کی توجہ دلانے والے کے ساتھ، نماز پر عمل کرنے والے کے ساتھ، نماز کی طرف راغب کرنے والے کے ساتھ اللہ کا کتنا عظیم وعدہ ہے۔ کاش ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والے بن جاتے اور اس کی بشارتوں پر ایمان لانے والے بن جاتے۔ کہنے کے تو ہم مومن ہیں لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں؟ اسی لیے فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ، ایمان بڑھاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔